یہ فے ناظم آباد کراچی۔ السلام علیکم۔ خدا آپ پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کی نوازش کرے، آمین۔ میں نے آپ کی اجازت سے حوروں والا عمل شروع کیا ہے۔ آج اس عمل کو 17 دن مکمل ہو گئے ہیں۔ آپ نے 2 ہفتوں کا وقت دیا تھا، اس لیے پورے 2 ہفتے تک میں نے جنت کا تصور باندھا۔ میں 4:45 بجے اور کبھی 5 بجے صبح اٹھ کر وضو کر کے دوسری منزل کی چھت پر چلی جاتی ہوں، وہاں شمال کی طرف رخ کر کے بیٹھ جاتی ہوں اور جنت کا تصور باندھنا شروع کر دیتی ہوں۔ چند روز تک تو کوئی شبیہ آنکھوں میں نہ آئی، لیکن رفتہ رفتہ جنت کا تصور واضح ہو کر آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ میں ایک بات واضح کر دوں، روحانی ڈائجسٹ کے دسمبر کے شمارے میں واردات کے سلسلے میں ایک صاحب نے اپنی کیفیات لکھی تھیں۔ اس واردات میں ان کی ملاقات حضور لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی تھی اور انہوں نے حضور لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے جنت کے باغ میں سیر بھی کی تھی۔ میں نے اس واردات کو کئی دفعہ پڑھا کیونکہ مجھے روحانیت سے اور اولیاء اللہ کی کرامات سے دلچسپی ہے۔ انہوں نے جنت کی منظر کشی کی تھی، وہ میں نے اپنے ذہن میں محفوظ کر لی اور حوروں والا عمل شروع کرنے سے پہلے اس منظر کو اچھی طرح پڑھا تاکہ جنت کا صحیح تصور قائم ہو جائے۔ ایک خاص بات یہ ہے کہ واردات میں ان صاحب نے ایک طوطے سے یہ پوچھا، یہ باغ کہاں واقع ہے؟ اس طوطے نے جواب دیا کہ یہ جنت الخلد ہے۔ میں نے جو جنت کا تصور باندھا ہے، اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ میرے ساتھ ایک طوطا، ایک چڑیا یا اسی قسم کا کوئی پرندہ ہوتا ہے۔ البتہ چڑیا سے میری بات ہوتی ہے اور جیسے ہی میں چھت پر جا کر بیٹھتی ہوں ویسے ہی یہ چڑیا اور طوطا آ جاتے ہیں۔ صبح جب میں واپس آتی ہوں تو چڑیا کہتی ہے، جا رہی ہو؟ میں کہتی ہوں، ہاں میں جا رہی ہوں، انشاءاللہ میں پھر آؤں گی۔ غرض یہ کہ مجھے بے پناہ لطف آتا ہے۔ جنت کے تصور کے لیے میں نے اپنے ذہن میں جنت سے متعلق انہی باتوں کو ذہن میں محفوظ کر لیا ہے جن کا قرآن کی آیتوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ مثلاً یاسین شریف کے یہ معنی، حکم ہوا کہ بہشت میں داخل ہو جا۔ اسی طرح یاسین شریف کے یہ معنی، بے شک اہل جنت اس روز عیش و نشاط کے مشغلے میں ہوں گے، وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی، سایوں میں تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں ان کے لیے میوے ہوں گے اور جو چاہیں گے وہ پورا ہوگا۔ اس طرح جنت کا تصور بہت عمدہ قائم ہوتا ہے۔ میں جنت میں نہریں، چشمے، درخت، پرندے جن کے پروں میں رنگ برنگی روشنیاں ہوتی ہیں دیکھتی ہوں۔ اب یہ تصور پختہ ہو گیا ہے اور اب اگر دن میں بھی آنکھوں کو بند کروں تو ایسا لگتا ہے کہ جنت کا منظر نظروں کے سامنے ہے۔ اس سے طبیعت میں خوشگواریت پیدا ہو گئی ہے۔ 2 دن سے خود بخود حوروں کے ساتھ بیٹھنے کو طبیعت چاہ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ جمعہ 30 مارچ سے حوروں کے ساتھ بیٹھنے کی مشق کروں گی اور حوروں کا تصور پختہ کرنے کے لیے سورہ رحمان کا ترجمہ پڑھوں گی، کیونکہ اس میں حوروں کے متعلق بتایا گیا ہے۔ میں یہ شروع ہی کرنے والی تھی کہ جمعرات 29 مارچ کو روحانی ڈائجسٹ کا تازہ شمارہ مل گیا، چونکہ میں اس کی سالانہ خریدار ہوں اور اس کا ایک ایک لفظ پڑھتی ہوں۔ اس میں نے ریحانہ شمیم کا حوروں سے متعلق واقعہ پڑھا جس میں وہ کہتی ہیں کہ انہیں 21 روز کے بعد ذہنی یکسوئی حاصل ہوئی، جبکہ مجھے تو 1 ہفتے میں ہو گئی تھی۔ دوسرے یہ کہ مجھے دائرے کچھ نظر نہیں آئے اور نہ ہی پھول چڑی کی طرح روشنی، لیکن ایک نورانی کیفیت کا احساس ہر وقت رہتا ہے اور زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، نورانی باغ ہے، نور کا سماں ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر دل باغ باغ ہو جاتا ہے اور سبحان اللہ خود بخود منہ سے نکلتا ہے۔ طبیعت حشاش بشاش رہتی ہے، ہر وقت خوش رہتی ہوں اور مسکرانے کو دل چاہتا ہے۔ باقی باتیں ریحانہ شمیم سے قطعی مختلف ہیں۔ ذہنی یکسوئی مجھے شاید اس لیے جلد حاصل ہو گئی ہے کہ میں ہر وقت باوضو رہتی ہوں اور مجھے شب بیداری کا بہت شوق ہے اور میں تمام جاگنے والی راتیں بڑے اہتمام کے ساتھ اور پوری یکسوئی کے ساتھ جاگ کر عبادت کرتی ہوں۔ یہ شوق اتنا بڑھا کہ حوروں والا عمل شروع کرنے سے پہلے میں ہر جمعے کی شب بیداری کرتی اور اس میں مجھے لطف آتا۔ بہرحال یہ میری وہ کیفیت ہے جو مجھ پر گزری ہے۔ ایک بات اور یہ ہے کہ میں چونکہ 4:45 بجے اوپر جاتی ہوں اور 1 گھنٹہ مراقبہ کرتی ہوں، 5:45 بجے نیچے آتی ہوں۔ اس دوران میں فجر کی اذان ہوتی ہے، کھلی چھت پر اذان سنتی ہوں، بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ 5:45 بجے نیچے آ کر پہلے 2 رکعت نفل تحیۃ الوضو پڑھتی ہوں، پھر فجر کی نماز پڑھتی ہوں، اس کے بعد یاسین شریف 1 بار اور درود شریف 11 بار پڑھتی ہوں۔ ایک دن فجر کی اذان ہو رہی تھی کہ میں نے وہی جنت کا تصور باندھے سوچا کہ میں جنت میں نماز پڑھ رہی ہوں۔ چڑیا نے، جس کا ذکر میں نے کیا ہے، میرے لیے جا نماز بچھائی اور میں نے تصور میں یا مراقبے کی حالت میں جنت میں نماز ادا کی۔ یقین کیجئے خواجہ صاحب، مجھے ایسا لگا جیسے میں حقیقت میں جنت میں نماز پڑھ رہی ہوں۔ مجھے اس نماز میں اتنا لطف آیا کہ دل چاہا کہ روز اسی طرح پڑھ لیا کروں، لیکن صرف 1 دن کے بعد دوسرے دن اس لیے نہیں پڑھا کہ کہیں میرا یہ عمل غلط نہ ہو۔ میں بغیر آپ کی اجازت کے کوئی ایسا عمل کرنا نہیں چاہتی
जिससे बाद में खुदा ना ख्वास्ता कोई नुकसान हो। 2 दिन से एक अजीब तब्दीली ये देख रही हूँ कि जन्नत का दारोगा रिजवान मुझे एक चाबी देता है और कहता है कि जन्नत में जाकर रहो। चिड़िया मेरी रहनुमाई करती है और मैं जन्नत में जाती हूँ तो वहाँ मुख्तलिफ बागात देखती हूँ। ये भी जन्नत का एक हिस्सा है, लेकिन चिड़िया बताती है कि ये इन औलिया का मुकाम है जिन्होंने अपनी ज़ात को अल्लाह के इश्क में फना कर दिया। 2 या 3 दिन से मैं उस तरफ जाती हूँ और वापस आ जाती हूँ। इसके 2 दिन पहले से मुझे अजीब किस्म की बीनी बीनी खुशबू आती है। अब आप ये बताइए, हुरों का तस्वुर कायम करने में मेरा अमल कहाँ तक दुरुस्त है? हुरों के बारे में किस तरह सोचूं? उनका कोई हाका जहन में नहीं आ रहा है। और ये भी बताइए कि मुझे इस अमल में कामयाबी हो जाएगी या नहीं? हुरों का तस्वुर कितने अरसे जारी रखूं? आप दुआ करें कि मैं इसमें कामयाब हो जाऊं। इस सवाल के जवाब में सूफी बुजुर्ग ख्वाजा शमशुद्दीन अज़ीमी साहब फरमाते हैं, माशाअल्लाह कैफियत बहुत अच्छी हैं और ये कामयाबी की तरफ रोशन दलील हैं। अब जब आप चिड़िया को देखें तो उससे कहें, मैं तुम्हें तुम्हारे असली रूप में देखना चाहती हूँ। ये चिड़िया ही दरअसल हूर है और तोता जो आपने देखा है वो गुलमान है। हूर को यकायक देखना चूंकि दिमाग के ऊपर भार बनता, इसलिए हूर ने खूबसूरत चिड़िया का रूप धार लिया है। आप उस चिड़िया से ज़हनी तौर पर जितनी ज़्यादा करीब हो जाएंगी, उसी मुनासबत से शऊर की ताकत में इजाफा होता चला जाएगा और हूर आपके सामने आ जाएगी।